اسلام آباد جو ہے وہاں پہ گولی چلائی گئی تھی. آپ لوگوں نے گولی کیوں چلائی تھی؟ آپ نے باڈیز غائب کر دی. کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آن ریکارڈ؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسنگ پرسن ہیں. آپ نے آج کمیٹی میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا، کیا سوالات ہیں آپ کی، کیا کوئریز ہیں؟ بہت شکریہ. انٹیریئر کمیٹی کی ہوئی اور آج یہ انٹیریئر کے اپنی ہی فلور کے اوپر جو ان کی ہے یہاں پہ ان کے اپنی کمیٹی روم کے اندر جو منسٹری وہاں پہ ہوئے. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ اسپیشل سیکرٹری موجود ہے، سیکرٹری واز ناٹ دیئر. ان کے انٹیریئر منسٹر یہاں پہ موجود نہیں تھے اور تمام فورم یہ بار بار انٹیریئر کمیٹی کا یہ سوال کر رہا تھا کہ جب آپ پوری انٹیریئر کمیٹی یہاں پہ موجود ہے پارلیمنٹیرین کی تو پھر منسٹر صاحب یہاں پہ کیوں موجود نہیں ہیں. میں نے ان رائٹنگ یہ پرسوں میں نے سوالات بھیجے تھے سیکرٹری کو اور چیئر پرسن صاحب کو، اور آج میں نے ان سے فلور لیا اور میں نے ان سے سوال کیے ہیں اور میں نے ان رائٹنگ میں ان کو سوال کیے ہیں. اور جو چیئر پرسن صاحب ہیں راجہ خرم صاحب، انہوں نے نیکسٹ جو ہے وہ انٹیریئر جو منسٹری ان سے کہا ہے کہ آپ نیکسٹ اس کے اوپر جواب دے کر آئے. میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کو کس کے حکم پہ اور کس کے کہنے کے اوپر پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر ڈی چوک کے اندر جو ہے سانہ اسلام آباد جو ہے وہاں پہ گولی چلائی گئی تھی. میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آن ریکارڈ، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسنگ پرسن ہیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہم نے تصویر اور ایویڈنس کے ساتھ ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ہمارے مسنگ ہیں. ہمیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کا دیا جائے جو کہ ہمیں نہیں کر رہا. تیسرا میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے پورے پاکستان کو پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کو لڑانے کی کوشش کری ہے، جس طریقے سے کریک ڈاؤن کے اوپر ویری انفارچونیٹ جو پشتونوں کے ساتھ اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کا میں نے حساب مانگا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بے گناہ یہاں پہ اریسٹ کیا اور آپ نے کتنے لوگوں کو بے وجہ جو ہے وہ اریسٹ کیا اور وہ مسنگ پرسن کیوں ہیں، ہمیں اس کا ڈیٹا دیا جائے. تیسرا میں نے مطیع اللہ جان کا اور میکن صاحب کا اور بہت سارے اور ہمارے جو ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں، ویلاگس کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، میں نے ان کا سوال ان سے پوچھا کہ جب وہ پیمس کے اندر یا ہاسپٹل کے اندر اوریجنل رپورٹنگ کر رہے تھے، وہ اپنا فرض ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ لوگ وہاں پہ حاضر تھے، اور لیکن آپ نے ان کے اوپر جب وہ سوال کر رہے تھے آپ نے باڈیز غائب کر دی، آپ نے ان کے ایویڈنس غائب کر دیں، آپ نے ان کے جو ورثاء کے جو لواحقین تھے جو ورثاء تھے ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ تھریٹ کرنا شروع کیا تھا. جب یہ سوال مطیع اللہ جان جیسے بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر ہی پتہ نہیں کتنے جھوٹے مقدمات آپ نے درج کر دیے تھے. تو میں نے کہا کہ جی ان کا بھی ہمیں حساب دیا جائے اور کتنے لوگوں کو جو آپ نے جھوٹی ایف آئی آر کی ہمیں اس ایف آئی آر کا بھی حساب دیا جائے کہ پورے پاکستان میں اور اسلام آباد میں آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف اور ہمارے خلاف، ہم تو قومی ترانہ وہاں پہ پڑھ رہے تھے، ہم تو اپنا حق لینے آئے تھے اور کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ سارے سوالوں کے جواب میں نے انٹیریئر منسٹر سے ان رائٹنگ پوچھے ہیں. تو آئی ہوپ، میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ اس طرح یہ لوگ سمن بکمن نہیں ہوں گے. اور یہ جو پبلک کا سوال ہے، جو میڈیا کا سوال ہے، جو ہم اور آپ سب کا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے گولی کیوں چلائی تھی، ہمیں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے اچھا گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ سینکڑوں لوگوں کا قتل ہو، کیا اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ کے پارٹیز رائے کیا کہہ رہے ہیں، کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ کہ چونکہ لوگ اس وقت مسنگ ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جیلوں کے اندر ہیں یا وہ اس وقت غائب کر دیے گئے ہیں یا خدا نخواستہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس تو 12 کا حساب ہے اور ہم نے ود ایویڈنس جو ہے وہ ہم نے سارے میڈیا کے ساتھ وہ کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا. اب دیکھیے ایک مقدمے کے اندر اس دن 5,500 افراد کو لایا گیا اے ٹی سی کورٹ کے اندر 26 نومبر 24-25 نومبر کے سے. جب آپ ایک مقدمے میں 5,500 افراد کو لے کر آتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کسی چیز کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. تو یہ جواب تو ہمیں انٹیریئر منسٹری دے سکتی ہے اور فیکٹس اینڈ فگر کو غلط ثابت کر سکتی ہے. دیکھیے سب سے میرا میڈیا سے ہے اور ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ادھر ادھر کا حساب نہیں چاہیے، فیکٹس اینڈ فگرز چاہیے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ووٹ چور تھی، مینڈیٹ چور تھی، گولی چلانے کا حکم کیوں دیا پیسفل پروٹیسٹر. پھر اس کے بعد آپ نے لاشیں بھی غائب کرنی شروع کر دی اور جو لواحقین ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنے جنازے پڑھ رہے ہیں، جن کو آپ نے بڑی دیر کے بعد لاشیں دی، ان سے ایفیڈیوٹ لے کے آپ ان کے جنازے کے اوپر بھی جو ہے وہ پولیس ریڈ کری. تو کوئی شواہد حقائق ہم سے چھپائے جا رہے ہیں. یہی میرا سوال ہے کہ ہمیں بھی اصل حقیقت اچھا بتائی میڈم جائے. ایک اور چیز بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایک مدارس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے، تو اگر وہ اسلام آباد آ کے پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، کیا پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں میں خود تو ظاہر بات ہے دیٹس ناٹ مائی پریروگیٹو، یہ تو پوری میری پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی، خان صاحب سے پرمیشن لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے مدارس کے بچے یہاں پہ آئیں، کوئی اپنا حق لینے کے لیے آئے، یا پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان کے عوام یہاں پہ آئے،
تو جس طرح کشمیر کے لوگ جو ہے اپنے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایک جھوٹے آرڈیننس کے خلاف، میں کشمیریوں کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. اسی طریقے سے پنجاب کے لوگ یا سندھ کے لوگ یا بلوچستان یا KPK کے لوگ یا اسلام آباد کے لوگ جب یہاں پہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی بھی آئیں، خدا کا واسطہ ان کو سوالوں کے جواب دیں، ان کو ایلیمینیٹ مت کریں. آپ ایلیمینیشن پہ جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سوال کرنے کے بجائے آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے، آپ کی کرسی نہیں چلے گی اس طریقے سے. یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. تو بہتر یہ کہ جو آپ سے سوال کرنا چاہے ان سے ڈائیلاگ کریں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے یا کوئی بھی آئے. میرا پارٹی اس کے اوپر آپ کو کوئی موقف جب ہوگا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نوبت ہی نہ آئے. نوبت سے پہلے ان کو چاہیے کہ نہ سول نافرمانی کی نوبت آئے، نہ مدارس کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے، نہ کوئی اور ہے، بلکہ ان سے ڈائیلاگ کر کے تمام مسائل کو پہلے ہی جو ہے وہ حل کر دیا جائے. کیوں پرووک کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے اوپر گولی چلا سکیں؟ گولی کسی چیز کا جواب نہیں ہے. تھینک یو.